ایک بندہ کہتا ہے جی میں بڑا شکر گزار ہوں، میں ہمیشہ الحمدللہ کہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کے عمل سے شکر کا اظہار نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں یہ بندہ جھوٹا انسان ہے۔ میں حاجی صاحب ہوں، میرے نام کے ساتھ الحاج لگا ہوا ہے، الحاج فلاں صاحب، حاجی صاحب، اور پتہ نہیں کیا کچھ آگے پیچھے لوگوں نے لگایا ہوتا ہے، لیکن اس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ بندہ حاجی کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ الحاج اور نمازی کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ مسجد میں تو آتا نہیں۔ بھئی نام کے ساتھ لگانے کا فائدہ نہیں ہے، یا رسم بنانے کا فائدہ قطعاً نہیں ہے۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ رسم دنیاوی اعتبار سے بھی منانا کافی نہیں ہوتا، تو دین میں رسم کیسے کافی ہو گئی؟ کہ بندہ کہے جی میں نے دین کو رسمی بنا لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایسی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں اور اب بھی ایسی تحریکیں پنپ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کو محدود کر دو۔ ایک تحریک تھی، تحریک تنویر، آج بھی اس کے لوگ موجود ہیں۔ تنویر کا معنی آتا روشنی، حالانکہ یہ سیاہ ترین تحریک ہے، لیکن انہوں نے رکھا تحریک تنویر، اور مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کو محدود کر دو، رسموں کے اندر ان کو قید کر دو۔ مسلمان کو جو ایک رسم بنائے اور وہ کہے کہ میرا دین مکمل ہو گیا، بس یہ رسم بنائی اور باقی بھی اللہ اللہ خیر سے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا دین کو مسجد میں بند کر دو، دین سیاست میں نہیں آئے گا، میری دکان، میرا کاروبار، میرا بزنس اور میرے معاملات، وہاں پہ دین نہیں آئے گا، میری نجی زندگی میں دین شامل نہیں ہو سکتا، صرف مسجد کے اندر دین رہے گا۔ تحریک تنویر اٹھی، اور بھی بڑی تحریکیں اٹھی جنہوں نے کہا دین کو محدود کر دو، لیکن دین محدود نہیں ہے۔ دین اسلام ہمیں جینے کا ہر طریقہ سکھاتا ہے، اور زندگی کے ہر گوشے میں دین اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام رسموں کا محتاج نہیں ہے، اور دین اسلام محدود نہیں ہے۔ اچھا ظلم کہاں پہ آ کے ہوا؟ چلیں یہاں تک تو بات رسم و رسموں کی ہے، ظلم یہاں پہ ہوا جب ہم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی رسمی کاروائیاں شروع کر دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اور آپ کو یہ بات سن کے بڑی حیرانگی ہوگی، اللہ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی اہمیت کو نہیں جانا۔ ہم نے کہا جو رسم جو ہے نا وہ اس کو جوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ اچھا یہ باتیں تو ایسے پرانی ہیں، ابھی تو ربیع الاول چلا گیا، اس میں آپ نے ہلڑ بازیاں دیکھی ہوگی، کیسا کیسا طوفان بدتمیزی دیکھا ہوگا۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے کبھی یہ بات پہلے نہیں سنی ہوگی، کسی کی زبان سے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ تو ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ لیکن جس نے رسم نہیں منائی میلاد والی، لوگوں نے کہا ابلیس کے سوا سارے جہاں میں خوشیاں منا۔ ابلیس کہہ دیا اس کو، وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا۔ میں اختلافی باتیں نہیں کرنا چاہتا، آپ اہل حدیث ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم کہاں پہ آ گئے اور کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں کس طرح سے جو ہے نا وہ ہماری تربیت ہو چکی ہے۔ ہم نے کہا اس نے جھنڈا نہیں لگایا، گستاخ ہے یہ تو۔ ہم نے کہا اس نے جو ہے نا وہ میلاد نہیں بنا، گستاخ ہے یہ تو ابلیس سے بھی بدتر ہے، یہ تو فلاں، یہ تو فلاں۔ کبھی کسی نے یہ کہا اوے تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا پھرتا ہے؟ اس کو کبھی کسی نے ابلیس کہا؟ میں کسی کو جو ہے نا وہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، میں مثال سے بات کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے اصل کو چھوڑا اور دوسری چیزوں پہ آگے۔ کبھی کسی نے کہا او تو مسجد نہیں جاتا، تیرے کاروبار جو ہے نا وہ جمعے کے وقت بھی بند نہیں ہوتا، یہ ابلیس سے بدتر ہے۔ کسی نے کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ ہمیں رسموں کے پیچھے لگا دیا، ہمیں بتایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا، ہمیں سکھایا گیا، ہماری تربیت کی گئی ہے کہ بھائی یہ رسم بنا لو، تمہاری چھٹی، موجے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ رسموں کا محتاج بنا دیا دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رسموں کا محتاج کر دیا کہ آپ کی محبت کا ثبوت دینا، جھنڈا لگاؤ، جیب کے اوپر بیج لگا لو، اپنے گھر کو سجا لو، تم محبت میں پورے ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے یہ بہت بڑا ظلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کے محتاج ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ہمیں اس کے پیچھے لگا دیا۔
کبھی والدین کے نافرمان کو کبھی کسی نے کہا اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو باپ کی بات نہیں مانتا، تو ماں کی بات نہیں مانتا، تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک نہیں کرتا؟ کبھی کسی نے اس کو ابلیس کا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کو ابلیس کہنا شروع کر دیں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کس انداز میں جو ہے نا وہ سمجھا دیا گیا. ہم نے اس کو جو رسم نہیں مناتا اس کو ہم نے کیا کچھ نہیں کہا. یہ تو ہندی گستاخ ہے، تو ولیاں دے بھی گستاخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخ. ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ان کی تو محبت ہی کھوٹی ہے. کیوں جی؟ رسم نہیں بنائی. یعنی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا، اور کئی بیچارے لوگ دیکھا دیکھی، اچھا یار کوئی یہی نہ میرے پہ فتویٰ لگا دے کہ یہ گستاخ ہے، اور تھوڑا تھوڑا کام وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اتنا زیادہ انتہا پہ ہم پہنچ گئے کہ ہمارے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو رسم نہیں منا رہا وہ محب نہیں ہے، جو رسم منا رہا وہ محب ہے. اور میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے، یقین جانے، جنہوں نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا. میں ان کو جانتا ہوں، کسی کی بات تو نہیں کرنی چاہیے، نماز نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ معاملہ ہوا، جیسے ہی مہینہ داخل ہوا، اپنے گھر کو روشن کر لیا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ بھائی رسم پہ سارا کچھ ہے، رسم پہ سب کچھ ہے. حالانکہ ایسا نہیں. اب دیکھیں ہم کیسے رسموں کے پیچھے چلے گئے. والدین، اللہ کرے سارے کے سب کے والدین کو اللہ صحت والی زندگی دے، جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے. کسی کے والدین فوت ہو گئے، آپ نے کبھی یہ دیکھا بچے کو زیادہ فکر یہ ہو اس کا جنازہ کس سے پڑھوانا ہے، میں نے ان کو میں نے دعائیں کتنی دینی ہیں، کون کون سی دعائیں دینی ہیں. وراثت کے مسائل کو کسی نے حل کرنے کی کوشش کی؟ پہلے ان کے قرض اتارو، پھر ان کے معاملات جتنے بھی تھے لین دین وہ سارا حل کرو، پھر جو ان کا ترکہ بچ گیا اس کو وراثت کے طور پہ تقسیم کرو. اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے یا یہ فکر ہوتی ہے کہ کل کہاں سے کرنا ہے؟ بھائی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں، آپ کے سامنے ایسے لوگ ہوں گے جو باپ ظہر کے وقت فوت ہوا وہ نماز نہیں پڑھنے گئے، عصر کے وقت جنازہ ہو گیا نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، لیکن شام کو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے. اچھا اب کل کہاں سے کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں؟ فکر کس بات کی؟ رسم کی. یعنی ہمیں رسموں میں لگا دیا، اصل کو چھوڑا، رسموں کے پیچھے لگے، خواہش پرستی پہ لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملے میں نہیں، ہمیں خواہش پرستی پہ لگا دیا. اب دیکھیں خواہش پرستی ہوتی ہے یہ اس طرح کی رسمیں منانا، دل تو خوش ہوتا ہے نا، عیاشیاں ہوتی ہیں، کوئی پہاڑیاں لگتی ہیں اور کوئی جھنڈے چھنڈے لگا کے اور عیاشیاں کی، کسی نے گانے چلائے، کسی نے ڈھول ڈمکا کیا، اور ادھر بھی اگر کل تیجا ساتواں ہے تو یہاں بھی کھانے شانے چلتے ہیں، عیاشی ہوتی. خواہش پرستی کو ہم نے آگے رکھا اور پھر رسم بنایا، اصل چیز کو پیچھے کر دیا. اصل چیز نہیں سامنے آتی، دوسری چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. اللہ ہمیں ان رسموں سے نکل کر صحیح مسلمان بنا دے. تو عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے اس کو بھی رسموں کا محتاج کر دیا. ہم نے کہا رسم بنا لو محبت ثابت ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کچھ معیارات ہیں، اور معیار بھی وہ ہوتا ہے جو اگلا بندہ طے کرے. میرا طے کیا ہوا معیار نہیں چلے گا. میں کہوں جی میں خود معیار طے کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ میں صبح اٹھوں اور اللہ کے رسول کا 4 دفعہ نام لے لوں، 5 دفعہ نام لے لوں اور محبت ثابت ہو جائے گی. نہیں، معیار آپ طے کریں گے کہ محبت کا معیار کیا ہے. آپ کسی شوگر کے مریض کو جا کے کہیں بھائی یہ آپ کے لیے مٹھائی لے کے آیا ہو، میں نے اسپیشل کسوری اندرس سے آپ کے لیے لیے، دیکھیں کیسے کھوئے والے ہیں، یہ کھا لیں. وہ کہ بھائی میں تو شوگر کا مریض ہوں، آپ میرے لیے یہ لے کے آئے ہو. پہلے اس کی پسند کو تو دیکھ لو، پہلے اس کی طبیعت کو تو دیکھو، اسے پسند کیا ہے، وہ کس حالت میں ہے، وہ کیا کھا سکتا ہے کیا نہیں کھا سکتا. اس کی پسند کا پتہ نہیں کیا اور اپنے طور پہ معیار طے کر لیا. یہ معیار دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کون ہوتے ہیں معیار طے کرنے والے؟ وہ بھی معیار وہ ہے جو آپ طے کریں گے. اب دیکھیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے جب آئے اونچی نہ بولے، آپ کا یہ معیار ہے. لیکن آپ کا بچہ اونچی بولتا ہے، باقی کہتا ہے جی میں محبت بڑی کرتا ہوں. بھائی یہ معیار آپ طے کریں گے. میرے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کوئی نہ بیٹھے، بھائی میرا یہ معیار ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا،
وہ کہتا ہے نہیں میں تو آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بھائی جو مجھے پسند ہے وہ کرو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو معیار ہے وہ بھی آپ طے کریں گے۔ آپ کی زندگی آپ نے اگر پڑھی ہو، اللہ کرے ہم سیرت پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کرے ہمیں سیرت سے ایسی محبت ہو کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اور کیسا کریں؟ جیسا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ بھی محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ بندے کو جانا جائے، اس کو جو ہے نا اس کے بارے میں معلومات لی جائیں، کون ہے وہ کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کا رہن سہن کیسا تھا، اس کی پسند کیا تھی، اس کی ناپسند کیا تھی، ان کے معمولات زندگی کیا تھے، پتہ ہے ان کی اولاد کتنی تھی۔ ہم ایسا بندہ تیار نہیں کر سکے۔ آج ہمارے یہ میڈیا نے اور یہ جو نئی جدت کے اندر ہم آ گئے، جی جدید نظام ہے اور جدیدیت کے اندر آئے، کیا کچھ ہم نے سیکھا۔ اور ہمارے یہاں ایسے نوجوان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں فلاں کا فین ہوں اور مجھے ان کی پوری زندگی آتی ہے۔ کسی گندے فلمی ایکٹر کا جو ایک کنجروں کا طبقہ ہے، اس کے ایک بندے کی پوری زندگی اس کو آتی ہے، اس کی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، اس کے اوپر پوری فلمیں بنتی ہیں، اور یہ ہر چیز یاد کرتا ہے۔ وہ ایسے رہتا ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے اتنے بچے ہیں۔ ہمارے نبی کا کوئی ایسا فالور ہم نے تیار کیا جو یہ کہے کہ مجھے پوری سیرت ازبر ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ جانتا ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے نام کیوں لیا؟ ہمیں تو سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یا کسی بندے کو اٹھا کے پوچھیں اللہ کے رسول کی زندگی کے سیرت کے مراحل بتاؤ کتنے ہیں، نبوت سے پہلے کیا تھا، پھر نبوت ملی، پھر کیا ہوا، شادیاں کیسے ہوئی، ان کی ترتیب کیا ہے، آپ کس طرح رہتے تھے، کس کو پتہ ہے؟ یہ مکمل باتیں ہمیں کہاں پہ پتہ ہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کتاب لکھی اور سیرت کے اوپر کئی جلدوں میں یہ کتاب مشتمل ہے۔ آپ حیران ہوں گے انہوں نے پتہ کب لکھی ہے؟ سفر کے اندر۔ یعنی انہوں نے کتابوں سے رہنمائی نہیں لی، سفر کے اندر پوری کتاب لکھ ڈالی، اور کئی جلدوں میں مشتمل، اتنی موٹی جلدیں اس کی، وہ ایک کتاب ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یعنی کہ ان کو زبانی اتنی سیرت یاد تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو زبانی لکھ دیا۔ ایسا نوجوان تیار کیا ہم نے کوئی جو ان رسموں سے نکلے اور حقیقی طور پہ محبت کرے اور کہے جی مجھے اللہ کے رسول کی پوری زندگی آتی ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنا پیار ہے، میں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے۔ یا کسی بندے سے پوچھیں سیرت کی 2-4 کتابیں بتاؤ، سیرت پڑھنی ہے، کون سی کتابیں، کیا ریکمینڈ کریں گے اس کو، کیا جو ہے نا آپ بتائیں گے جی یہ کتاب پڑھ لو، یہ پڑھ لو، وہ کہ آپ نے بھی پڑھی ہے؟ ہاں میں نے تو، مجھے بس نام ہی آتا ہے۔ نام بھی نہیں ہمیں آتے، ہمیں نام بھی نہیں آتے۔ چلو یہ نام ہی آتے ہو، پڑھی نہیں ہے، ہمیں نام بھی نہیں پتا کہ سیرت کے جو مصادر ہیں، اس کے مراجع کون کون سے ہیں، اس کی کتب کون کون سی ہیں۔ اللہ ہمیں سیرت سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ نے پڑھا ہو، آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی، کتنا بڑا یہ کام ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، نبوت مل گئی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کی نبوی زندگی کے اندر کتنا کچھ ہوا، آپ نے اعلان کیا نبوت کا، اس کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد شادیاں کی، آپ نے ہجرت کی اور آپ نے غزوات لڑے، بدر ہے، احد ہے اور خندق ہے، یرموک ہے، اور کتنے مارکے ہیں، فتح مکہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اور اللہ نے کہا بہت عظیم فتح ہے، اور پھر دین مکمل ہوا۔ یہ سارے معاملات، معراج کا سفر جس پہ لوگ دنگ رہ گئے، اور آج بھی دنگ ہے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا بتاؤ ہمیں بیت المقدس کی حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی۔ وہ حیران اور پریشان کہ اس نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کیسے بتا رہا ہے؟ یہ اتنے معاملات ہوئے، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے کو رسم بنا کے منایا؟ آپ نے رسموں کے اندر قید نہیں کیا دین کو۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت جب نازل ہوئی ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی کہتا یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہو جاتی ہم اس دن کو عید منا لیتے کہ دین مکمل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی خوشخبریاں، کتنا کچھ ہے، اللہ کے رسول نے کبھی بھی ان کو رسمیں نہیں بنایا، آپ نے صحابہ کو عمل پہ رکھا ہے۔ تمہارا عمل کتنا بہتر ہے، تم سیرت سے کتنا جڑے ہوئے
کہ صرف تم میں بدر کے مارکے کو اب جو ہے نا ہر دفعہ بدر کا مارکہ آئے خوشیاں مناؤ ہمیں جیت ہوئی تھی. ایسے تو نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رسموں کے اندر دین کو نہیں رکھا. آپ نے بھی صحابہ کو عملی زندگی دی ہے اور عمل کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے. تو عزیز ساتھیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس میں اگر رسم آ گئی ہے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے. ہمیں سیرت سے دور کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے. ان کو 2-4 چیزوں پہ لگا دو، جیسے کوئی پیر صاحب کہتے ہیں اور ساڑھے چنڈے تھلے آ جانا تو ٹینشن کا دی. اور ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے دیکھو کتنا کچھ کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. ہمارا جھنڈا تمہارے لیے ہے، اس کے نیچے آ جانا اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مطلب کوئی ماض ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ 2-4 رسمیں مناؤ، مسئلہ ہی کوئی نہیں. سیرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، سیرت کی پہچان نہیں ہے. آج بہروپیہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کچھ تماش بین مداری قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے اور بڑی ان کی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں. وہ جب بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی غوث پاک کو خدا بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. غوث پاک تو کہنا نہیں چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ ہر وقت ان کے فضائل، حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بس انہوں نے بیٹھنا ہے اور جی فلاں کی کرامت یہ، فلاں کی کرامت یہ، اور دوسرے جو ان کے تماش بین ہیں پیچھے تالیاں بجاتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے لوگوں کو بٹھا دیا کہ تم ان کو سیرت سے دور کر کے ادھر ادھر 3ری-4ری باتوں میں لگا دو. سیرت کا پتہ ہی نہیں. اپنے بابے کا سارا پتہ ہے، میرا بابا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ صبح اٹھ کے بھنگ پیتا ہے کہ کیا چرس پیتا ہے، اس کے بارے تو سارا پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا پتہ ہی نہیں. ان کو کہا ادھر لگ جاؤ، یہی سارا کچھ ہے، یہی تمہارے لیے حرف آخر ہے. ہمیں ادھر لگا دیا گیا. ہاں جی ہم تو فلاں کے بیعت ہو گئے، فلاں کے ساتھ ہمارا تعلق، طریقت ہے، شریعت ہے، اور پتہ نہیں صوفیت کے مسائل میں الجھا کے امت کو کہاں پہ کہاں لگا دیا اور کہا تم نے ان رسموں کے پیچھے رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا. نام لیتے ہیں بس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانے دیتے. جیسے جادوگر کہتا ہے نا قرآن نہ پڑھنا، قرآن بڑا گرم ہوتا ہے. آیت الکرسی نہ پڑھنا، آیت الکرسی بڑی گرم ہوتی ہے. کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ شیطان کہتا ہے اس کو قرآن نہیں پڑھنے دینا. شیطان کا کام ہے جادو، اسی لیے کفریہ کام ہے. تو اسی طرح یہ سیرت کے نزدیک نہیں آنا، کسی اور دوسری تیسری چیز میں الجھاؤ ان کو، یہ سیرت سے دور ہو جائے. میڈیا تو چلو، اور یہ تو مسائل بہت بڑے ہیں، جو جدید دور آ گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا. ہمیں مذہب کے اندر آ کے مذہبی لوگوں نے، علماء نے ہمیں سیرت سے دور کر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو کسی اور طرف لگا دو. تو عزیز ساتھیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو پھر آپ کی سیرت کو جانا کریں، پڑھا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اپنے گریبان میں جھانکیے گا ذرا اور سوچئے گا ہم کتنا جانتے سیرت کو، کتنا پتہ ہمیں پتہ. آپ کو خود سے سوال کر لے، میں نہیں کرتا سوال، اپنے سے سوال کریں میں اپنے نبی کے بارے میں کتنا کچھ سچا ہوں، کتنا کو مخلص ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا کو پیار ہے، اور آپ نے ہم سے کتنا پیار کیا. آپ نے رسمی محبت نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، 2 طرفہ محبت ہونا تو کہتے پائیدار ہوتی ہے، یک طرفہ محبت جو ہے نا وہ ناپائیدار ہوتی ہے. 2 طرفہ محبت جو ہے نا وہ زیادہ دیر چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کو تو ہم سے محبت تھی، ہمیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں ہے تو پھر اس کے جو تقاضے ہیں وہ سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی ہم سے، آپ کو اگر نہیں بھی تھی، اور ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ہمیں پھر بھی کرنی ہے، فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، پھر بھی کرنی ہے. لیکن آپ کو ہم سے کتنی محبت تھی؟ آپ کی محبت کا موازنہ دنیا کی کسی محبت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی محبت تو اس سے آگے ہے نا. دنیا کی کسی محبت، نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی دوست، نہ کوئی بھائی، کسی کی محبت، حتیٰ کہ میں اپنی ذات سے بھی اتنا پیار اپنے سے نہیں کرتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے پیار کرتے ہیں. 2 طرفہ محبت ہو گئی. اب تو زیادہ کرنی چاہیے نا ہمیں کہ یار وہ تو ہم سے بڑا پیار کرتے تھے. کتنا کرتے تھے بھلا؟ اللہ اکبر. بس ایک بات میں نے کرنی ہے اس حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ایک دعا کا، اور ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا تھا کہ وہ دعا زندگی میں قبول ہو جائے گی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا دیکھیں کیا ہے، آپ کی زندگی میں کیسے کیسے معاملات آئے، آپ کو نبوت کے اعلان کے بعد کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے اس بات کا۔ مار پیٹ کی گئی، صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ کی بیٹیوں کو پریشان کیا گیا، آپ کی بیویوں کو پریشان کیا گیا، صحابہ کے اوپر لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ یعنی مکہ سے نکلنا پڑا، اور آپ نے کھڑے ہو کے کہا بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، مکہ تیرے سے جانے کو دل نہیں کرتا، تیرے میں بچپن گزرا ہے، لڑکپن گزرا ہے، تیرے اندر میرے دوست احباب ہے، یہاں پہ ہماری جو ہے نا رشتہ داریاں کتنا کچھ ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے مجبور کر رہے ہیں، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا جو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اس کے 100% امکان ہے، کوئی شک نہیں ہے، 1% بھی شک نہیں ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی، فوراً ہوگی، ایک اختیار دیا اللہ نے سب نبیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا کی نہیں کی۔ بدر کا مارکا سجا، 313 کچھ بھی نہیں ہے، اور آگے اتنا بڑا لشکر ہے، 1000 لوگ اور اسلحہ سے لیس، اور یہ تھکے ہوئے، ہجرتوں کے مارے ہوئے، کٹے پھٹے، کچھ بھی نہیں ہے، لٹے پھٹے، بیچاروں کے پاس نہ کوئی سامان ہے، رہنے کو سامان نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، ہتھیار تو دور کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اس دعا کو کیا نہیں کیا۔ کتنا نازک مرحلہ ہے، 313 بندے ہیں، اگر یہ چلے گئے، یہ ختم ہو گئے، پھر کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا؟ اللہ سے کہتے اللہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر تیرا نام لیوا بھی شاید کوئی ہو کہ نہ ہو، یہی سب کچھ ہے، یہی میری پونجی ہے، لیکن وہ دعا بچا کے رکھی۔ احد کا میدان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا گیا، آپ کے جو ہے نا وہ رخسار پہ کڑیاں خود کی ایسے چبھ جاتی ہیں، اور ایک صحابی نے ان کو نکالا، صحابی کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اتنی اندر تک پیوست ہو گئے، دانت آپ کے آگے سے ٹوٹ جاتے ہیں، صحابہ 70 شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے پہلے بڑی پریشانی دی مکہ والوں، کہا طائف میں میرے کچھ ننیالی رشتہ دار ہیں، ادھر جاتا ہوں شاید میری بات بن جائے۔ اللہ کے رسول وہاں جاتے ہیں، سرداروں سے بات کی، کوئی کیا جواب دیتا ہے، کوئی کیا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے، ایک کہتا جی میں تو تیرے ساتھ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، بڑی عجیب سی باتیں انہوں نے، اور پیچھے لڑکے لگا دی، انہوں نے مارا پیٹا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول زندگی میں مشکل ترین دن کون سا ہے؟ کہتے ہیں عائشہ طائف سے زیادہ مشکل دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دعا کی نہیں کی، بلکہ فرشتہ اللہ کے رسول حکم کرے، دعا کرے، آپ ایک اشارہ کریں، ہم ان کو جو ہے نا وہ نیست و نابود کر دیتے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں سے جو ہے نا وہ مسلمان پیدا ہو جائے۔ آپ نے دعا نہیں کی، سوشل بائیکاٹ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر، 3 سال تک آپ کو کچھ کھانے کو نہیں پہنچانے دیا گیا، کوئی چوری چھپے کچھ دے دیتا تو دے دیتا، صحابہ کہتے چمڑا بھی مل جاتا ہم اسے بھی پانی میں ڈال کے کھا لیا کرتے، اتنے حالات خراب، بچے بلک رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ جانور مر رہے ہیں، اور صحابہ وہ اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دعا کو نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کتنے معاملات ہوئے، کتنے معاملات ہوئے۔ اب یہ باتیں میں شروع کروں تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ بھی اس دعا کو نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ اللہ، اتنی محبت کون کسی سے کرتا ہے یار، اتنی انتہا پہ جا کے کون پیار کرتا کسی کے ساتھ کہ میری زندگی میں مسئلہ ہے اور میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے، میں کہوں میں استعمال کر کے اپنی جان چھڑاؤں؟ نہیں، میں نے کسی اور کے لیے بچا کے رکھے ہوئے۔ ایسی قربانیاں کون دیتا ہے؟ کہیں نہ کہیں جا کے والدین بھی ڈگمگا جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے جب جان کے لالے پڑ جائیں نا تو پھر قریبی رشتہ دار اور جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار بس ہو گئی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا پہ جا کے محبت کی ہے، جہاں بس ہو جاتی ہے، جہاں انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، جہاں اس کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے وہاں پہ جا کے بھی ہمارے ساتھ محبت کی ہے، اس امت کے لیے، اس امت کے لیے، آپ کے لیے۔
ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، میرے یہ امتی، میں نے ان کے لیے دعا بچا کے رکھی. اور آپ نے فرمایا میں قیامت کا روز ہوگا، لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم، ہر بندہ یہ کہتا میری جان بچ جائے. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں، لوگ یہ کہیں گے اللہ مجھے نجات دے دے، دنیا ساری جہنم میں ڈال دے. اللہ اکبر. وہ کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سارا کچھ جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. حالت ہی ایسی ہے. ایسا ہیبت ناک منظر ہوگا. قرآن مجید نے کیا اس کی منظر کشی کی ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے جو ہے نا وہ لاپرواہ ہو جائیں گی، حالانکہ ماں اپنے بچے سے کبھی لاپرواہ نہیں ہوتی. یعنی اتنا ہیبت ناک منظر ہے، اتنی شدت ہوگی اس دن کی. نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس. لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی جو ہے نا وہ ان کے سے جو ایک چھوٹی سی بھول ہوئی اس کا ذکر کریں گے. وہ کہیں گے جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس. کرتے کرتے سارے انکار کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے وہ جو دعا میں نے بچا کے رکھی تھی میں اللہ سے وہ دعا کروں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ کہے گا ارفع رأسک سل تعطا، اے نبی محمد سر اٹھاؤ، جو مانگتے ہو تمہیں عطا کیا جائے گا. اللہ کے رسول اپنی ذات کے لیے تب بھی کچھ نہیں مانگتے جب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے میں بچ جاؤں. اللہ کے رسول تب بھی کہیں گے اللہ میری امت کو بچا لے. جو ہماری فکر دنیا میں کرے، جو ہماری فکر آخرت میں کرے. آج لوگ یہ کہتے ہیں اوے میں تمہارے لیے دیکھو چلے کاٹتا ہوں، لوگ اس پیر کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. اور بابا جی ناراض نہ ہو جائیں کہیں، اور بابا جی ناراض نہ ہو جائیں، وہاں نذرانے پیش کرو، چادریں چڑھاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کو ملنے جاؤ، ان کے عرس اٹینڈ کرو، ان کی باتیں مانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا کا کون بابا پیار کر سکتا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کرتے اللہ اس امت کی حفاظت فرمانا. راتوں کو اٹھ اٹھ کے قبرستان میں جا کے اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجدوں میں دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ امت کے لیے. اتنی محبت. اللہ نے کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو اپنی جان کو یہ لاک کر لے گا اپنی امت کے پیچھے. بس کر دے. اللہ نے یہ کہا بس کر دے. اتنی فکریں کرتا ہے ان کی، اتنی فکریں تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کی نہیں کرتی. اتنا تو کوئی باپ بھی اپنے بچے کے لیے نہیں تڑپتا جتنا تو تڑپتا ہے، جتنی تجھے ان کی فکر ہے. اتنی فکریں کر رہا ہے، بس کر دے. تو اپنے آپ کو مار لے گا، جان ہلاک کر لے گا. اتنا کچھ اللہ نے کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہا پہ جا کے محبت کی. آپ حق نہیں رکھتے کہ آپ کے ساتھ حقیقی محبت کی جائے؟ ہم کیوں رسموں کے پیچھے بھاگ گئے؟ ہم کیوں رسموں کے پیچھے آ گئے؟ بس جی 2-4 رسمیں مناؤ اور بات ختم. تو عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی محبت کرے تو پھر دو طرفہ محبت پائیدار بنانی چاہیے. ہمیں بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے. اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، پھر بندہ، یہ ایک علامت ہوتی ہے محبت کی، پھر اس کو ملنے کی بڑی تمنا ہوتی ہے. یار اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے. کیسے ہوں گے آپ؟ کس طرح سے آپ کا سامنا ہوگا؟ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول آئے. کہا ابو بکر اجازت مل گئی ہجرت کی. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بلا لیا ہوتا، آپ میرے گھر تشریف لائے. آپ میرے گھر آئے تو میری قسمت کے کیا ہی کہنے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہجرت کی اجازت ملی ہے، میں نے اپنا رفیق تجھے چنا ہے. میرا ہم رکاب اگر کوئی ہوگا تو ابو بکر تو ہوگا. میرے ساتھ اگر کوئی جائے گا تو ابو بکر تو جائے گا. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اور یہ آنسو اس لیے نہیں ہے کہ یار اب دوستی یاری تو اپنی جگہ پہ ہے، اب یہ میری جان ہی میں ختم کروانے کے پیچھے آ گیا. اس طرح اس لیے آنسو نہیں آئے. بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے سر بہت تعلق ہے آپ سے، یار بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، لیکن ہم تھوڑے پہ جان تو نہیں دے سکتے. اب کیا جان ہی دے دیں؟ اب اپنے آپ کو ہی مار دیں؟ ایسا نہیں ہوتا. اپنی جان کی ہر کسی کو پرواہ ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو یہ نہیں تھے کہ اللہ کے رسول سے بڑی محبتیں کرتا ہوں، آپ کی اطاعت بھی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے تو مجھے یہ بات کہہ دی کہ چلو میرے ساتھ سفر پہ چلو. اور یہ سفر کون سا ہے جس میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہے؟ وہ سفر ہے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. اور سب کو پتا ہے کہ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، بڑا خطرناک سفر تھا. ابو بکر نے یہ تک کہہ دیا تھا اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہم تک نظر پڑ جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ نے قرآن میں ابو بکر کا مقام دیکھے کیسا رکھا تھا.
ابو بکر کو ایک ضمیر میں جمع کر دیا، پریشان نہیں ہونا، تمہیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ابو بکر اللہ تیرے اور میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے ابو بکر کا کہ اللہ نے ایک ضمیر میں اللہ اور اس کے رسول اور ابو بکر دونوں کو جمع کر دیا۔ اور ایک دن ابو بکر کسی سے کہتے قرآن سناؤ، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، فقال لصاحبہ، جب یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ابو بکر کہتے اللہ کی قسم اس ساتھی سے مراد میں ابو بکر ہوں، یہ مقام کیوں ملا؟ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عائشہ کہتی میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے۔ ابو بکر خوشی سے رو رہے ہیں، اللہ کے رسول مجھے چن لیا، میرے اوپر کرم نوازی ہو گئی، میرے ساتھ آپ کا یہ تعلق، اور میرے نصیبے کے کیا کہنے کہ آپ نے مجھے چنا۔ اپنی رفاقت کے لیے ابو بکر چلو سفر اکٹھے کرتے، اور سفر بھی پرخطر ہے، راستہ بھی پرخطر ہے، پیچھے سے دشمن کا بھی ڈر ہے، ابو بکر پھر بھی آپ کی رفاقت میں اتنے مشتاق ہیں کہ ابو بکر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی رفاقت کی تمنا اگر تڑپ دل میں پیدا ہونا تو پھر جان لیجیے آپ کو بھی محبت ہے، اور محبوب کے سامنے جانے کے لیے بندہ پوری تیاری کر کے جاتا ہے۔ رفاقت کی تمنا ہے میں جاؤں اللہ کے رسول کے سامنے، ملاقات ہو، آپ کی رفاقت ملے، مجھے پسند کریں گے آپ؟ میری حالت ہے آپ کا سامنا کرنے کی؟ میں کیسا ہوں؟ میں آپ کے مطابق بھی ہوں کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے تو کیا میرا امتی کیسا؟ ایسا تو نہیں ہوتا میرا امتی، تو میرا امتی، اللہ کے رسول شرم آیا آپ کو امتی کہتے ہو، تم میرے امتی ہو۔ اگر رفاقت کی تمنا ہونا تو پھر صحیح معنوں میں ہم امتی بن کے رہے، ہمیں پتا چلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، پھر ہماری ترجیحات یہ ہو جائیں کہ میں اللہ کے رسول سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی تھے نا ربیہ رضی اللہ عنہ، تہجد کے وقت اللہ کے رسول کے سامنے پانی رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ تیری قسمت کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے اللہ کے رسول کی خدمت کی اور تہجد کے وقت پانی رکھا اللہ کے رسول کے پاس۔ کس کس انداز میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا کرتے، اللہ اکبر۔ تو صحابی نے پانی رکھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سل، ربیہ کو سوال ہی کر لیں، اور اللہ کے رسول کیا آپ دعا کریں اللہ سے کیا نہیں مل سکتا؟ آپ کی تو دعا پہ صحابہ کو یقین اتنا تھا۔ وہ ابو ہریرہ کی بات یاد آ گئی، ابو ہریرہ ہے نا اللہ کے رسول کے پاس، کہتے اللہ کے رسول بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے، لیکن میری ماں آپ کو برا بھلا کہتی ہے، اور مجھے ماں سے بھی پیار ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری ماں جہنم میں جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول دعائی کر دیں۔ اچھا ایک یہاں پہ بڑی پتہ کی بات، کمال کی بات، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی، اللہم اہدی امہ ہریرہ، امہ ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی اللہ کے رسول نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ کیوں لگائی؟ اس کو پتا تھا ادھر سے جو دعا ہو جاتی ہے وہ عرش پہ جاتی ہے، آپ نے کہہ دیا تو ماں ضرور اسلام لے کے آئے گی، ماں کو ضرور ہدایت ملے گی، اتنا یقین تھا صحابہ کو۔ اور واقعتاً ایسا ہوا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دروازے پہ پہنچا، میری ماں کہتی ابو ہریرہ اندر نہ آنا، باہر ہی کھڑے ہو جانا۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، جب دروازہ کھلا تو میری ماں غسل کر کے کھڑی ہوئی تھی، کہتی جاؤ مجھے محمد کے پاس لے جاؤ، میں نے کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا یقین تھا آپ کی بات پہ اور آپ کے قول پہ، آپ کی دعا پہ۔ ربیہ سب کچھ مانگ سکتے تھے، دنیا کی کوئی بھی جو ہے نا بڑی سے بڑی نعمت مانگ سکتے تھے، لیکن اب ربیہ کو بھی آپ سے ملنے کی تمنا، کہتے اللہ کے رسول مرافقتک فی الجنہ۔ دنیا تو بڑی 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 ہے، دنیا تو پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کے پاس ہے اور کیا کچھ مل جائے گا، مجھے تو اللہ کے رسول ایک ہی چاہیے، اور وہ آپ کی رفاقت ہے، اور وہ بھی جنت کے اندر۔ اس صحابہ اتنا اشتیاق رکھتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی رفاقت کی تمنا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ صحابہ کی ہر وقت یہ چاہت رہتی اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے، ایون کہ جنت میں جا کے بھی ان کو یہی تھا اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو۔ ربیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہوا ذاکا، جسے تو مل گیا اسے اور کیا چاہیے۔
اسے تو سب کچھ مل، اللہ کے رسول اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کی رفاقت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ ہی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ربیہ کچھ اور مانگ لو، یہ تو ہو گیا، چلو ایک چیز تم نے مانگ لی، اب کچھ اور نہیں۔ اللہ کے رسول رفاقت ہی، اور جسے رفاقت مل جائے اسے کچھ اور چیز چاہیے۔ آپ کہتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیہ زیادہ نوافل پڑھا کر، میری مدد کر، جنت میں میری رفاقت مل جائے گا۔ صحابی دوڑتے دوڑتے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے، بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آج جب گھر میں ہوتا ہوں نا آپ کی یاد آتی ہے۔ کیسی زندگیاں تھیں صحابہ کی، کیسے خوش نصیب لوگ تھے وہ کہ جن کا جب دل کیا اپنے محبوب کا جا کے دیدار کر لیا، جن کو جب چاہت ہوئی اللہ کے رسول کے چہرہ انوار کو دیکھ لیا، جس چہرہ انوار کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، جس چہرے کو دیکھ کے جابر نے کہا تھا کہ چاند سے بھی زیادہ اگر کچھ خوبصورت دنیا میں ہے تو وہ میرے محمد کا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے حسن کے ایسے جلوے تھے کہ اللہ کے رسول جب مدینہ میں پہنچے، عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، وہ کہتا ہے جب چہرہ دیکھا، کہتا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر حسن کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو حسن میں بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین اللہ میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اتنے حسین و جمیل، اتنا حسن کی وجہ سے محبت بھی کرنی ہے تو پھر بھی آپ سے کریں۔ وہ چہرہ، وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں بچوں میں ہوتا ہوں، بیوی ہوتی ہے، 5 سارے خاندان والے ہوتے ہیں، آپ کو چاہت ہوتی ہے دیکھنے کی، آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر پریشان کیوں ہوتے ہو، آ جایا کرو جب دل کرے۔ اللہ کے رسول ایک پریشانی ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑے مقام و رتبے والے، جنت میں جائیں گے آپ کے رتبے بلند ہوں گے، ہم ماڑے بندے، ہم کمزور۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو جنت کا ٹکٹ ملے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھ۔ اللہ کے رسول جنت میں آپ کہاں نظر آئیں گے؟ جنت میں کیا بنے گا؟ ہماری تو چاہت ہی ہے جیسے دنیا میں آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جیسے دنیا میں آپ کی رفاقتیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا ساتھ ہے، آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، جنت میں بھی آپ نظر آئیں گے تو پھر ہی جنت کا مزہ آئے گا نا، پھر ہی لطف ملے گا۔ اللہ کے رسول نے بھی کچھ جواب نہیں دیا، اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا، جاؤ میرے محمد کی امتی سے کیا یہ پیغام دے دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو یہ چاہت رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی رفاقت ملے، کہا جاؤ قرآن نازل کیا، اور کیا کہا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا، اللہ ان کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو یہ تڑپ رہتی، یہ تمنا رہتی اللہ کے رسول ہمارے ساتھ رہیں، اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے۔ وہ مدینہ والے تھے نا انصاری، بڑی محبت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف گئے، مدینہ والے کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ اکبر، کہتے ہیں آپ جا رہے ہیں مکہ میں، آپ کی وہاں پہ بڑی دوستیاں یاریاں ہوں گی، وہاں رشتہ داریاں ہوں گی، ہمیں بھول نہ جانا۔ دیکھیں یہ محبت ہوتی ہے، کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے، ہمیں بھول نہ جانا، واپس ضرور آئیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ، میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا، تم نے مجھ سے بڑی محبتیں کی۔ صحابہ کی یہ چاہت ہوتی تھی۔ اچھا عمر یہاں پہ یاد آ گئے، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دعا سنی ہوگی، اور اس دعا میں جو مجھے سمجھ آئی ہے، شاید آپ نے یہ بات پہلے نہ سنی ہو۔ عمر ایک دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا پتہ کیا ہے؟ اللہ شہادت کی موت دینا اور اپنے حبیب کے شہر میں دینا۔ یہ دعا تو آپ کو آتی ہے، یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے گہرائی سے سوچا کہ عمر کی اس دعا کا مقصد کیا تھا؟ شہادت تو میدان جنگ میں ملتی ہے نا، تو میدان جنگ وہ تو کہیں باہر سجے گا، مدینہ کے اندر تو جنگ نہیں ہوگی، مدینہ سے کہیں باہر جا کے جنگ ہوگی، وہاں پہ شہادت ہوگی۔ عمر سے صحابہ کیا کرتے تھے؟ شہادت مانگتے اور مدینہ میں مانگتے ہو۔ اچھا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا اس میں سے، اللہ اکبر، وہ پتہ کیا تھی؟ عمر صرف شہادت ہی نہیں مانگتے تھے، عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی مانگتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں، آج تو جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، سواریاں ہیں بہت تیز تراز، آج کوئی دبئی میں بھی فوت ہو جائے تو اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں، آج دوسرے ملک سے لے آتے ہیں، شہروں کی تو دور کی بات ہے۔ اس زمانے میں کوئی ایسا سرد خانوں کا سلسلہ نہیں تھا، اس زمانے میں تیز سواریاں نہیں تھیں،
اگر عمر مکہ میں بھی فوت ہوتے تو مدینے نہیں لائے جا سکتے تھے. کیوں؟ جسم خراب ہو جائے گا. عمر کو یہ پتا تھا اگر مدینے سے باہر فوت ہو گیا تو رفاقت جو قبر میں ملنی ہے وہ کیسے ملے گی. عمر کی دعا میں جو چھپی چیز ہے وہ یہ تھی کہ میری قبر بھی بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بنے. اتنی محبت، اتنی رفاقت کی تمنا، اتنا ملنے کا شوق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اتنی چاہت تھی. وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر کے ساتھ ہی میری قبر ہو. اللہ نے پھر کیسی دعا قبول کی. مدینے میں موت آئی اور مصلی رسول پہ آئی. اور پھر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ جو میں نے بات کی نا اس کی دلیل یہ ہے، اس کا ثبوت یہ، بیٹا جاؤ اماں عائشہ سے کہنا یہ جو قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ جو جگہ ہے انہوں نے اپنے لیے چھوڑی، اگر وہ اجازت دیں تو عمر کے خوش نصیبی کے کیا باتیں ہو جائیں، عمر کے طور بھاگ جاگ جائیں اگر عمر کو یہاں پہ جگہ مل جائے. اللہ اکبر. یہ ہے رفاقت کی تمنا، یہ ہے ملنے کی چاہت کہ میرے محبوب سے میری ملاقات ہو جائے، میں اس کے ساتھ ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تمنا کتنی ہمارے دلوں کے اندر، کتنا ملنا چاہتے ہیں آپ. اگر تو یہ تمنا آپ کے دل میں ہے پھر ایسے بنے نا کہ آپ کا سامنا کر سکیں، آپ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکیں. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. محبت کی علامتیں تو اگر شروع کر دی جائیں تو بہت زیادہ بنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بڑی علامتیں ہیں، ان میں اطاعت بھی علامت ہے. اطاعت کریں گے تو ساتھ مل جائے گا. اطاعت کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا پھر اس میں چونکہ چنانچہ نہیں ہوتا، پھر بحث و تکرار نہیں ہوتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بات پہ جیسے آپ کو پہنچی ویسے اس کو تسلیم کر لیا. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. آج ریشنلزم کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمارے سامنے اس حق جو ہے نا وہ چیز کے جو اس کے گہرائیاں بیان کرے، اس کے حقائق بیان کرے، اس کے اندر پوشیدہ کیا ہمیں پتہ چلے گا، عقل کے پیمانوں پہ، عقل کے ترازو پہ تولیں گے پھر مانیں گے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے تھے، انہوں نے کبھی عقل کی بات نہیں کی. ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، اس کی اگر اصل تصویر تھے تو وہ صحابہ تھے. آج تو ہم کہتے ہیں نہیں جی رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے، کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا معاملات میں کوئی نرمی بھی ہونی چاہیے. مولوی صاحب تھوڑا سا ہاتھ ڈھیلا رکھو ذرا. صحابہ کو جو پہنچا انہوں نے ویسے ہی تسلیم کر لیا. وہ ایسی جنت کے ٹکٹ نہیں کٹوا گئے تھے. یہ ہے اصل محب، اصل محبت. شراب کا حرمت کا حکم نازل ہوا، صحابہ کہتے ہیں مدینہ میں ایسے تھا جیسے شراب کا سیلاب آ گیا. کوئی بحث نہیں کی، کوئی تکرار نہیں کیا، کوئی رخصت نہیں مانگی. اللہ کے رسول جو سٹاک پڑا ہوا اس کی رخصت دے دیں. اتنے مہنگے مہنگے ہم نے شراب کے جو ہے نا وہ یہاں پہ کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، اتنا کچھ بھر کے رکھ، یہ فروخت کر لیں اس کے بعد ذرا کر لیں گے. جیسے حکم ملا فوراً عمل کر لیا. یہاں پہ مسلمان کو سناؤ نا حدیث، ان کے رنگ میں بھنگ ڈال جاتی ہے، ان کو مزہ نہیں آتا بات سننے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خار کھاتے ہیں یہ مسلمان. کہتے ہیں کہ اچھی بجی مجلس میں آ کے مولوی صاحب ہمیں شروع ہو جاتے، حدیث کی بات سناؤ، لوگ اپنی دوسری دی او بھائی سارا کچھ جانتا ہوں میں، اپنی حدیث سامنے کو رکھ، مجھے حدیثیں نہ سناؤ. حدیث کی بات پہ ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے. یہ محب نہیں ہے، یہ چھوٹے اور کھوٹے لوگوں کی علامت ہوتی ہے جو آپ کی بات کو بھی سننا گوارا نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دیکھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے تھے نا، اللہ نے آپ کی چاہت سے قبلہ تبدیل کر دیا. اللہ کو بھی آپ سے بڑی محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ اس موضوع پہ بات کروں، یہ الگ سے ایک موضوع ہے. اللہ کے رسول ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں. آپ سے تو پرند چرند، آپ سے اللہ کی محبتیں بڑی ہیں، آپ سے تو دوسری مخلوقات کی محبتیں بڑی ہیں. وہ ایک کھجور کے تنے سے آپ لگ کے خطبہ دیا کرتے تھے نا، تو ایک عورت آئی، اس نے کہا جی میرا خادم جو ہے وہ میرا غلام وہ کرتا ہے یہ کام دوسرا، کیا اس کو کہتے ہیں، کارپینٹر ہے، میں آپ کے لیے ذرا کوئی ممبر شمبر بنوا دوں. اللہ کے رسول کا ٹھیک ہے. جب وہ آ گیا کھجور کا تنا رونے لگ گیا تھا. یعنی وہ بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہے، آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا. تحن حنین الوالد، کہتے ایسے روتا تھا جیسے کسی ماں کا بچہ کھو جائے وہ روتی ہے. اللہ کے رسول ہماری محبت کے محتاج ہیں. آپ سے تو محبت اللہ کرے، آپ سے اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ نے آپ پہ محبتیں لٹا دی ہیں، اور آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. پھر بھی آپ محتاج نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں محبت کرنی ہے. صحابہ نے کہا حکم ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا
بس آپ نے کیا تو پھر اس میں کوئی دوسری تیسری دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، بھائی میرے نبی نے کیا، بات ختم۔ لوگ کہتے اچھا مولوی صاحب پھر انج بھی کوئی حل کڈو نا نظر، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور بھائی نبی نے کیا بس کیا۔ اب مومن اصل محب وہ یہ نہیں کہتا کہ حل نکالو، اچھا جی میرے نبی نے کیا، بات ہی ختم، اگلی بات آتی کوئی، اگلی کوئی بات نہیں۔ صحابی نے کہا، صحابہ ابھی نماز کے رکوع میں ہیں، انہوں نے دوسری بات نہیں سوچی، تصدیق کر لیں، کو جا کے پوچھ لیں، اچھا اللہ کے رسول نے، اچھا اس پہ بھی ایک بات یاد آ گئی، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ صحابہ نے رکوع میں منہ کیوں پھیرا تھا؟ حالانکہ ایک جینون سی بات ہے، اور شرعی طور پہ بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نماز مکمل کرتے بعد میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہتے اللہ کے رسول یہ واقعتاً ایسا ہوا ہے، تصدیق کر لیتے کہ یہ بات سچی ہے کہ آپ نے قبلہ تبدیل کیا، ہو سکتا تھا نا، اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن انہوں نے رکوع میں قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ سمجھ آپ کو یہاں پہ ایک اور نقطے کی بات بتا دوں، کیوں تبدیل کیا؟ انہوں نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک سجدہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر گزر جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ ہمارا رکوع ایسا بن جائے کہ وہ رکوع اللہ کے رسول نے کسی اور طرف منہ کر کے کیا ہو، اور اس رکوع کو ہم کسی اور طرف منہ کر کے کیسے ادا کر لیں؟ اتنی محبت اور اتنی اطاعت تھی صحابہ کے اندر کہ اللہ کے رسول کے حکم سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہتے تھے، رتی برابر بھی فرق نہیں ڈالتے تھے، جہاں آپ نے کھڑا کر دیا وہاں کھڑے ہو گئے۔ جوتے اتار دیے اللہ کے رسول نے نماز کے اندر، صحابہ نے بھی اتار، کہا میں نے تم سے کہا ہی نہیں، کہا اللہ کے رسول ہم کہنے کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، جو ہمارا یار کرتا ہے، جو ہمارا محب کرتا ہے، ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہمیں کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ان کو کہنا نہیں پڑتا تھا، ان کو درس دینے نہیں پڑتے تھے، ان کو لمبے لمبے لیکچر نہیں دینے پڑتے تھے، وہ ایسے محب تھے، ان کو محبوب کی ادا نظر آ گئی، انہوں نے فوراً اپنا لی، ان کو محبوب کی ادا پہنچ گئی، انہوں نے فوراً اپنا لی، ان کو محبوب کے بارے کچھ بھی پتہ چل گیا، انہوں نے فوراً اپنا لیا۔ وہ اپنے محبوب سے محبت کرنے میں صحیح اصل لوگ تھے، سچے لوگ تھے، اور ہم رسمی بن گئے۔ اللہ ہمیں رسموں سے نکال دے، اللہ ہمیں حقیقی محب بنا دے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمائے، اور جو محبت کے تقاضے ہیں اللہ ان سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔